حضور پرنور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 313 صحابہ اکرام کے ساتھ سن 2 ہجری میں مدینہ شریف سے بدر کے مقام پر پہنچے، جہاں کفار مکہ کے ساتھ جنگ بدر کا مشہور واقعہ رونما ہوا۔ جب آپ لوگ بدر کے مقام پر پہنچے تو رات ہو چکی تھی۔ اس وقت عرب کے قائم کردہ عقائد کے تحت یہ طے پایا گیا کہ صبح جنگ ہوگی، لہٰذا رات بھر آرام کیا جائے۔ پھر ایک جانب مسلمانوں کے لشکر نے پڑاؤ ڈالا، جبکہ دوسری جانب کفار اپنے لشکر کے ساتھ ٹھہرے۔ حالانکہ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ صبح جنگ ہونے والی ہے تو مارے خوف کے نیند کہاں آئے گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شہادت پانے کی خوشی میں اور جذبہ ایمانی سے سرشار ویسے بھی نہ سو سکے۔ صبح نہ جانے کس کی قسمت میں جام شہادت نوش کرنا لکھا ہو، مگر اللہ تعالیٰ نے سارے اسلامی لشکر کو سکون کی نیند مہیا کی۔ اس سے پہلے صحابہ کرام کبھی ایسے پرسکون نیند نہ سوئے تھے۔ ادھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے کفار پر رات بھر خوف طاری رہا، جس سے ان کو ساری رات نیند نہ آئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں میں کفار کے لشکر کو انتہائی کم کر دیا، جبکہ کفار کے دلوں میں یہ خوف ڈال دیا جیسے وہ 313 نہ ہوں بلکہ 1000 ہوں۔ صبح ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں سارے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز فجر ادا کی، اور نماز ادا کرتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے کہا، اگر ایسا ہو جائے کہ اللہ رب العزت کی جانب سے 1000 فرشتے تمہیں جنگ میں ساتھ دیں تو کیسا رہے گا؟ یہ سن کر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارے خوشی کے جھوم اٹھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے فرمایا، اگر 3000 فرشتے آ جائیں تو کیسا رہے گا؟ ایک بار پھر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے جھوم گئے۔ پھر آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر 5000 فرشتے آ جائیں تو کیسا رہے گا؟ اتنا سننا تھا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ اگر ایسا ہو گیا تو ہم کفار پر بڑی آسانی سے غلبہ پا جائیں گے۔ قربان جائیے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اس وقت اللہ رب العزت نے فرشتے بھیجنے کا ارادہ نہیں فرمایا تھا، لیکن جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے لیے فرشتوں کی فوج بھیج دی۔ فرشتوں کی تعداد کو لے کر الگ الگ بیان بھی جاری کیے گئے ہیں اور کئی الگ تعداد کا ذکر بھی کیا جاتا رہا ہے۔ ادھر جب جنگ شروع ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور اصحاب بدر کے ساتھ جنگ میں کفار سے لڑو، اور ایسے جانا کہ تمہارے ہاتھوں میں تیر اور تلوار ہو، جنگی لباس میں جانا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم پاتے ہی فرشتوں کی جماعت سردار ملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں اصحاب بدر کے ساتھ کفار سے جنگ کرنے کے لیے آ گئے، اور یہ جنگ مسلمانوں نے فرشتوں کی غیبی مدد سے آسانی سے جیت لی۔ اس جنگ میں کفار کے کئی سردار مارے گئے، جس سے ان کے لشکر کی کمر ٹوٹ گئی اور بہت سے کفار کو قیدی بنا لیا گیا۔ پھر جب قیدیوں کے سامنے لایا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ سب لوگوں نے اپنی اپنی رائے دی۔ کچھ نے کہا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، جبکہ کچھ صحابہ نے کہا کہ ان کو غلام بنا لیا جائے، مگر قربان جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا
کہ ان قیدیوں سے فائدہ حاصل کر کے انہیں آزاد کر دیا جائے۔ سبحان اللہ، کیا بات فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لوگ ان کو مارنے کی غرض سے آتے تھے، لیکن اپنی رحمت با کرم کے صدقے انہیں چھوڑ دیتے تھے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد سارے فرشتے واپس چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نماز کے دوران مسکرا کیوں رہے تھے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر جواب دیا، جب جنگ کے بعد جبریل امین علیہ السلام تمام فرشتوں کو لے کر چلے گئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان پر فرشتوں نے انہیں اندر آنے سے روک دیا اور فرمایا کہ تم جس مقصد کے لیے گئے تھے اس کے بنا واپس کیسے آ گئے؟ یہ سن کر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ہم تو جنگ میں صحابہ کی مدد کرنے کے لیے گئے تھے۔ پھر ان فرشتوں نے جواب دیا کہ نہیں، تم کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر بھیجا گیا تھا، لہٰذا جاؤ اور جب تک ان سے اجازت نہ لے لو تب تک واپس نہ آنا۔ اسی وجہ سے جبرائیل علیہ السلام نے میرے پاس آئے اور اس وقت ہم نماز ادا کر رہے تھے۔ نماز میں بول نہیں سکتا تھا، اس لیے مسکرا کر میں نے انہیں اجازت دی کہ ہاں جب تم سبھی جا سکتے ہو۔ ماشاء اللہ۔ جنگ بدر سے سبق۔ دوستو، ہم نے آپ کو جنگ بدر کا واقعہ آسان طریقے سے بتا دیا، لیکن جنگ بدر کا واقعہ صرف سننے یا خوش ہونے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ نتیجہ، کفار کے لشکر سے 70 آدمی قید کیے گئے اور 70 آدمی قتل ہوئے، جن میں ابو جہل بھی شامل تھا۔ اسلامی لشکر میں 14 صحابہ شہید ہوئے اور مسلمانوں کو فتح ملی۔